شناختہ ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ماتت مجہولۃ قدرہا یا مجہولۃ قدرا، بی بی زہرا اس دنیا سے جب گئیں تو لوگوں نے فاطمہ زہرا کی قدر کو نہیں پہچانا، اور جب ارباب معرفت گفتگو کرتے ہیں اور احادیث و آیات کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات دیکھیں نہیں پڑھیے گا تو مجلس نہیں، اور یہ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ میں چھوٹا سا ذاکر ہوں، لیکن بڑی مشکل سے میں نے قبول کیا، چونکہ اور بہت سے وعدے تھے گجرات کے اور کہاں کے، لیکن آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے یہ میں نے ہمت کی ہے، لہذا آپ بھی میرا ساتھ دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت شناسی کے لیے اس دو مقدمے پر غور کریں کہ اشیاء جو ہوتی ہیں ان کی دو حقیقت ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی دو حقیقت ہوتی ہے، ایک حقیقت ظاہری اور ایک حقیقت باطنی اور واقعی۔ جیسے قرآن ہے کہ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تفلحون، کرتا تو یہ قرآن معجزہ نہ ہوتا۔ اللہ کے معجزہ بنانے کے لیے الفاظ کے اختصاص کی ضرورت نہیں ہے، جو لاٹھی کو اژدہا میں تبدیل کر سکتا ہے وہ الف با کو معجزے میں کیسے تبدیل نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ میرا پروردگار ہم کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، یعنی قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ قرآن کی معرفت اسے ہو یا قرآن کی معرفت اسے نہ ہو، لیکن چونکہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے لغات موجود ہیں، ڈکشنری موجود ہے، لوگ الفاظ کی لغت دیکھ کر، ڈکشنری دیکھ کر قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کے جو پروڈکٹ سامنے آتی ہے وہ طالبان کی صورت میں ہے، وہ القاعدہ کی صورت میں ہے، وہ القاعدہ کی صورت میں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ مراجع اعظام کی صورت ہوتی ہے، کوئی خامنئی ہے تو کوئی خمینی ہے تو کوئی سیستانی ہے، اس کا مطلب شاگردوں میں خرابی نہیں ہے، استاد میں کمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ قرآن کی تفسیر لوگوں نے کیا ہے، میرا موضوع قرآن نہیں ہے لیکن دو تین باتیں سمجھانے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کے لوگ تفسیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں لغت کی طرف، ڈکشنری کی طرف، اور اس لغت کے ذریعے سے قرآن کے مفردات اور الفاظ مفردہ کے معنی حاصل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس کے معنی حاصل کرتے ہیں، معنی حاصل کرنے کے بعد اس صاحب لغت اور اپنی فہم کو ملا کر قرآن کا معنی سمجھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کلام خدا کا، ارادہ خدا کا، انشاء خدا کی، ابلاغ خدا کی، اور شرح وہ کرے جو خدا سے بے بہرہ ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے عزیزو، شرح وہ کرے جو خدا سے بے بہرہ ہو، جس نے زندگی بھر اسے یقین نہ ہوا ہو کہ اس عالم کے بعد کوئی دنیا ہے، وہ کہے کہ قیامت کا معنی روز حساب کے ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دھوپ میں کھڑا رہنے والا بارش کے احوال بیان کرے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد، ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔
تو قرآن کی ایک حقیقت ظاہری ہے کہ جو سب تک دسترس ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر چند آیت کسی نے لکھ لیا تو آیت لکھنے سے کوئی کاتب وحی نہیں ہوتا ہے. نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں. آیت لکھنے سے کوئی کاتب وحی نہیں ہوتا ہے، اور آیت لکھنے کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. خدا شاہد ہے، فتح مکہ کے بعد ایک صلوات پڑھ دے گا. فتح مکہ کے بعد چند صباح اگر کسی نے چند آیتیں لکھ دی تو لوگ اسے کاتب کہتے ہیں. میں مسلمانوں سے کہوں گا 60-70 سال نول کشور نے قرآن لکھ کر لکھنؤ سے چھاپا ہے، لکھنؤ سے اسے طبع کیا ہے اور پورے ہندوستان تک پہنچایا ہے. تو اگر لیٹیوگرافی کے ذریعے سے لکھا ہوا قرآن اسے کاتب نہیں بناتا تو نجس ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن اسے کاتب نہیں بناتا. عزیزوں، کاتب قرآن ہونا کمال نہیں ہے، مگر ہالینڈ میں قرآن نہیں چھپا، مگر ایشیا کے ملکوں میں قرآن نہیں چھپا، سنسکرت میں نہیں چھپا، اردو میں نہیں چھپا، ہندی میں نہیں چھپا، انگلش میں نہیں چھپا، عبری زبان میں نہیں چھپا. قرآن ہے، لکھا ہوا ہے، کسی زبان میں چھپ سکتا ہے. لہذا لکھنے کی فضیلت نہیں ہے، اسے سمجھ کر عمل کرنے کی فضیلت ہے. اسے لکھ کر عمل کرنے کی فضیلت ہے. لہذا عزیزو، قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں، جو ظاہری معنی ہے، وہ کس کے پاس نہیں ہے؟ یہودی بھی اپنے پاس لیے پھرتا ہے، عیسائی بھی اپنے پاس لیے پھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ کوئی اسے اٹھا سکتا ہے، کوئی اسے خرید سکتا ہے. عزیزو، وہ آدمی جو صبح سے شام قرآن بیچ کر ہدیے کے نام سے پیسہ لیتا ہے، وہ 3 بار چومتا ہے، لیکن آنے والے مشتری کا مذہب نہیں پوچھتا. آنے والے مشتری کا مذہب نہیں پوچھتا، اس لیے کہ وہ قرآن بیچنے بیٹھا ہے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، وہ یہ کہ ظاہر قرآن اتنا سادہ ہے کہ کسی بھی دکان پہ مل جائے گا. لہذا ظاہر قرآن کو ہاتھ میں لے کر جلا دینے سے قرآن نہیں جلتا، قرآن کی توہین کرنے سے قرآن کی عظمت کم نہیں ہوتی. عزیزوں، بس ظاہر قرآن ہر ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور لوگوں کی عادت ہے جو ظاہری دسترس ہے اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. میں نے آج مہینے یہ سوچا کیسے لوگوں کو جرأت ہوئی کہ فاطمہ کا رشتہ لے کے جائے، تو سمجھ میں آیا فاطمہ کی حقیقی معرفت نہیں تھی، ظاہری معرفت ہے. زیادہ بڑھے دیکھو، صلوات پڑھ دے محمد والے. سوچئے نا کہ صاحب کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مدینے میں ہر آدمی لے کے آیا. ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی ہے تو رشتہ آئے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن لوگوں کو جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ زہرا کو ایک خاتون سمجھا، انہوں نے فاطمہ زہرا کی حیثیت کو نسوانیت میں قید کر کے رکھ دیا. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ فاطمہ زہرا نسوانی حیثیت نہیں رکھتی، فاطمہ نور عظمت پروردگار ہیں، فاطمہ عبد و معبود کے درمیان کا ربط ہے، فاطمہ حقیقت ولایت ہے، فاطمہ فروغ نبوت ہے، فاطمہ جبرائیل کی معلمہ ہے، فاطمہ وہ نور ہے جس سے جنت روشن ہے، سلسبیل روشن ہے، جس سے کوثر رونق ہے. فاطمہ وہ حقیقت ہے کہ جو پروردگار عالم اب تو معبود کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کا وجود سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. عالم خلق کو جب اللہ نے استناد کیا تو فرمایا لو
لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو فلک دوار نہ ہوتا، زحل نہ ہوتا، مشتری نہ ہوتا، عطارد نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، بلکہ یہ کہوں آسمان اول نہ ہوتا، آسمان دوم نہ ہوتا، آسمان سوم نہ ہوتا، آسمان چہارم نہ ہوتا، آسمان پنجم نہ ہوتا، آسمان ششم ہفتم نہ ہوتا، بلکہ یہ کہوں مقام ملائک نہ ہوتا، مقام خلائق نہ ہوتا، سجدے کی جگہ نہ ہوتی، رکوع کی جگہ نہ ہوتی، قضا کی جگہ نہ ہوتی، قدر کی جگہ نہ ہوتی، مشیت کی جگہ نہ ہوتی، لوح محفوظ نہ ہوتا تو اسے پڑھنے والے نہ ہوتے، جبرائیل نہ ہوتا، میکائیل نہ ہوتا، اسرافیل نہ ہوتا، ملائل نہ ہوتا، دردائیل نہ ہوتا، کروبی نہ ہوتے، ذاکرین نہ ہوتے، مسبحین نہ ہوتے، ذاکرین و ساجدین نہ ہوتے، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں وہ نہ ہوتے، عرش نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا، لوح نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو حقیقت تکوین خلق نہ ہوتی۔ لیکن میرے حبیب اس کے بعد خدا فرماتا ہے لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کی خلقت کا کوئی مقصد نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو آپ کی خلقت کا مقصد نہ ہوتا، نبوت ہوتی لیکن ابتر ہوتی، امامت ہوتی بے مقام ہوتی، شرف ہوتا کوئی باقی رکھنے والا نہ ہوتا، رسالت تو ہوتی لیکن یہودیوں کے جیسے کوئی وارث نہ ہوتا، عیسائیوں جیسے کوئی وارث نہ ہوتا۔ یہ علی تھے تو نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گیا، شریعت بچ گئی، نبوت بچ گئی، نام الوہیت بچ گیا۔ صلوات پڑھے لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں کے اوپر علی غایت ہے خلقت مصطفیٰ کی، نہیں، علی ضرورت ہے خلقت مصطفیٰ کے لیے۔ نہیں عزیز، آپ نے غور نہیں کیا، اس طرف والے غور نہیں کر رہے، علی ضرورت ہے خلقت مصطفیٰ کی، اگر علی نہ ہوتے تو مصطفیٰ کی خلقت کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ روز مجلسوں میں سنتے ہیں، غور کرتے نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ولایت کے انکار سے اور عدم ابلاغ سے رسالت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور علی کے نہ ہونے سے محمد کا وجود بھی ختم ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ میں دو تین تنظیریں پیش کر رہا ہوں تاکہ میری دلیل کامل ہو جائے۔ علی نہ ہوتے تو رسول کا وجود ختم ہو جاتا، مٹ جاتا۔ عزیزوں، آپ نے بارہا دیکھا، بارہا سنا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ وجود پر اس طرح غور کریں آپ کہ اب دیکھیں کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو تبلیغ اسلام، بولیے نا بھائی، تبلیغ اسلام نہیں ہو سکتی تھی، ہوتی بھی تو شہادت رسول پہ ختم ہوتی۔ مگر جنگ احد میں جب مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فرد، میں نام لے کے ممبر نجس نہیں کروں گا، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مسلمانوں کی، ہماری نہیں، ہماری فرد اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جنگ احد میں ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ ایک بزرگ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے علی علیہ السلام نے کہا اے علی رسول خدا، ساری کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، اے علی رسول خدا قتل کر دیے گئے، چلو بھاگ چلیں۔ رسول خدا قتل کر دیے گئے، انہوں نے کہا چلیے بھاگ چلیں۔ تو علی نے مسکرا کے کہا
جب وہ نہ رہے تو ہمیں جینے کا حق کیا ہے؟ نہیں عزیز، نظریات دیکھیں، کچھ ایسے ہیں جو رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگ کر اپنے وجود کی ترجیح بتاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ خود کو تلواروں کے درمیان سو کر رسول کے وجود کی ترجیح بتاتے ہیں۔ یہی خدا کہنا چاہتا ہے ایسے بے غیرتوں کے ہوتے ہوئے نہ آپ باقی رہیے گا، نہ آپ کا دین باقی رہیے گا۔ کوئی ایسا چاہیے کہ جو اپنی جان و مال و اولاد قربان کر دے تاکہ محمد بھی رہ جائے، شریعت بھی رہ جائے۔ چلیے بھاگ چلے، رسول اللہ مارے گئے، فرمایا اگر وہ مارے گئے تو ہمیں جینے کا حق۔ غور کرتے کہ دونوں نقطۂ نظر پر فرق کرے کہ اگر وہ مارے گئے تو ہمیں جینے کا حق کیا ہے، اور اس کے بعد علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اس کی شرح لکھی جانی چاہیے فقہی کتابوں میں اور تشریعی کتابوں میں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا اکفر بعد الاسلام، کیا میں بھاگ کر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ نہیں عزیزو، آپ نے سرسری لے لیا، یہ علی فتویٰ دے رہے ہیں، علم امامت اعلان کر رہے ہیں، داڑھیوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سجدوں کے گھٹوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، احرام پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو میدان میں محمد کو چھوڑ کے بھاگے گا، جو رسول کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے۔ ساری دنیا اسے مسلمان کہتی ہے، علی اسے کافر کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ مل جل کے صلوات پڑھ محمد۔ لہذا عزیزو، اکفر بعد الاسلام، کیا میں اسلام کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ یہ ایک نمونہ ہے۔ دوسرا نمونہ عزیزو یہ ہے کہ جب حضرت امیر صلوات اللہ وسلام صلوات پڑھ محمد وآل محمد، حضور کی آنکھ بند ہوئی، حضور شہید ہوئے، وفات نہیں ہوئی، صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ 1400 سال سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ حضور نے توفی فرمائی، نہیں، حضور کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ تصریح ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے 14 معصومین یا وہ شہید کیے گئے ہیں تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے۔ بخاری میں لکھا ہے، اور بخاری میں منظور نظر خواتین یہ کہتی ہے ہم نے رسول خدا کو زبردستی دوا پلائی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ مجھل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ باقاعدہ روایت ہے، لددنا رسول اللہ، ہم نے رسول خدا کو تلدد کیا۔ تلدد کے معنی لغت میں یہ ہے کہ جعل الشخص علی العرض، زمین پہ کسی کو لٹا دینا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لینا اور منہ بند کرنے کے باوجود اس کے منہ میں دوا پلا دینا۔ عزیزوں، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا عشق ہے؟ اور وہ کہہ رہی ہیں، رسول اللہ فرماتے تھے لا تلدونی، مجھے ایسی دوا نہ پلاؤ، مجھے ایسا مرض نہیں ہوتا۔ انبیاء کو اللہ ان امراض سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن رسول خدا کی ایک نہ سنی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، دوا پلا کر لوگ نہ جانے کتنی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو مخالفت رسول کرے وہ خائن بھی ہے، غدار بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، کافر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جو قرآن کے ظاہر کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں وہ میدانوں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو قرآن کی حقیقت پہ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا لیکن قرآن کی حقیقت کو ضائع نہیں ہونے دوں۔ اور عزیزو، جب حضور کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد
شہادت کے بعد ایک انقلاب آیا، شہادت کے بعد ایک طوفان اٹھا، اس طوفان میں رسول کی ساری تعلیمات ہوا میں چلی گئی۔ عزیزو، نہ کسی کو مات پر یقین رہا، نہ کسی کو خدا کے جزا و سزا پہ یقین رہا، یہاں تک بات پہنچی کہ حجرہ رسول کا ہے، روم کی سرزمین نہیں ہے، فارس کی سرزمین نہیں ہے، یورپ کی سرزمین نہیں ہے جہاں توہین رسول لوگ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حجرہ حجرہ رسول ہے، مسجد مسجد رسول ہے، خانہ خانہ محمد ہے، اور آپ فرماتے ہیں یتونی بکتفن و دھاواتن، مجھے کاغذ قلم لا کے دو، لیکتبا اللہ تضل بعدی، میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو۔ تو عزیزو، آج تک مسلمان یہ آرزو کرتا ہے کاش ہم ہوتے تو وہ تحریر لکھوا لیتے تاکہ آج 73 فرقے نہ ہوتے، ایک مسلک ہوتا، ایک شریعت ہوتی، ایک نماز ہوتی، ایک عبادت ہوتی، لیکن نہ لکھنے دیا، کاغذ قلم نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن نہ دینے کے بعد شخصیت رسول کو تباہ کر دیا۔ ان الرجل لیہجر، الیاذ باللہ، یہ آدمی ہذیان کہہ رہا ہے، یا یہ آدمی بخار کے غلبے کی وجہ سے عقل سے پرے باتیں کر رہا ہے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا انقلاب رسول کی ابھی سانسیں باقی ہے، جنہیں 23 سال کلمہ پڑھایا، ان کا یہ حال ہے۔ اب سمجھیے، علی نہ ہوتے تو دین کا حشر کیا ہوتا، علی نہ ہوتے تو دین کا حشر کیا ہوتا۔ اسی لیے فرمایا صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا، میں نے 23 سال صبر کیا، آنکھوں میں کاٹا تھا، حلق میں ہڈی چبھی ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا الصبر علی ھذا اجھا، میں نے دیکھا صبر زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے علی نہ ہوتے تو قرآن کے مفاہیم مٹ چکے ہوتے، علی نہ ہوتے تو فرشتوں کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، علی نہ ہوتے تو آستینوں کے بت مسجدوں میں آ جاتے، علی نہ ہوتے شراب خانہ مسجد میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ علی کا وجود تھا جس نے محراب کو محراب رکھا، مسجد کو مسجد رکھا، قرآن کو قرآن رکھا، نماز کو نماز رکھا۔ عزیزو، شکل بدل گئی لیکن کیفیت نہ بدلی۔ اسی لیے ابو ہریرہ نے 25 سال کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی، فرمایا یا علی ذکرتنا صلاۃ رسول اللہ، آج محمد کی نماز۔ آپ نے رسول کی نماز یاد دلا دی۔ اسی پہ اگر گفتگو ہو صحابیت و تابعیت کے مضمون سے، ابو ہریرہ نے 7000 حدیثیں کہی ہیں، ان حدیثوں میں سے یہ ایک حدیث ہے، یا علی آپ نے رسول کی نماز یاد دلا دی، اس کا مطلب مسلمانوں کو خلافت یاد رہی، غنیمت یاد رہی، تقسیم مناصب یاد رہے، لیکن نماز یاد نہ رہی۔ اگر نماز یاد ہوتی تو ایک مفتی فیصلہ کر دیتا کہ ہاتھ یہاں رکھا جائے، کہ یہاں رکھا جائے، کہ یہاں رکھا جائے۔ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے سب کچھ یاد رہا، کیفیت نماز سب کچھ یاد رہا، کیفیت نماز یاد نہ رہی۔ اگر کہے مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے تمہارے 4 امام ہیں، 4 مصلی ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے۔ تم نے ظاہر قرآن لیا ہے، ہم نے حقیقی قرآن لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ اہل علم بیٹھے ہیں، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی پیدائش کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ یہ علی ہیں جو منافع رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقطہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ سب سے بڑی شے جو اسلام میں وہ کیا ہے؟ فیصلہ کیجئے نا، بتا
اسلام میں سب سے بڑی شے کیا ہے؟ آپ کا کوئی فتویٰ نہیں؟ تو قرآن سے بڑھ کے کچھ ہے؟ کہیے نا، بولیے نا، پھر بولنے میں کیا حرج ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی عظیم شے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ جو قرآن آپ کر رہے ہیں، ذرا پوچھئے گھروں میں یہ قرآن کیسے پہنچا؟ میں مذہب بدل دوں گا، امامہ پہننا چھوڑ دوں گا، جس مکتب میں کہیے گا جا کے جھاڑو لگاؤں گا۔ آپ تمام تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، یہ بتائیے آج جو قرآن مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے وہ کس کا ہدیہ ہے؟ پہلے سعودی عرب میں چھپتا تھا، اب نہیں چھپتا۔ عزیزوں، اس میں لکھا رہتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ بے روایت حفظ۔ یہ قرآن حفظ کی روایت ہے، کس سے؟ عاصم سے۔ عاصم کی روایت ہے کس کے؟ عبد الرحمن سلمی سے۔ عبد الرحمن سلمی کی روایت ہے ابی اسود دولی سے۔ ابی اسود دولی کی روایت ہے علی ابن ابی طالب سے۔ نہیں دیکھیں، ایسے سنیے گا تو میں آپ کو ڈفرا دوں گا، آپ کا وقت ضائع کر دوں گا۔ قاعدے سے سنیے، بڑی دور سے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور یہ بھی عرض کروں گا، جن کو ٹیک لگانا ضروری ہے وہ لگائیں، جو نہیں۔ مجلس زہرا سلام اللہ خلاف ادب ہے، اگر انسان بیمار نہیں ہے، پریشان ہے، ٹیک لگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جو معذور ہے، جو بیمار ہے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن سب کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حضرت زہیرقین سے منقول ہے، حضرت حبیب بن مظاہر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو خطاب کیا اور اپنی کمر کو کس کے باندھا، تو کسی نے کہا حبیب یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس طریقے سے تن کے کھڑا ہوں تاکہ لشکر یزیدی نہ سمجھے کہ حسین کے لشکر میں کوئی بوڑھا کھڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ عزیزوں، جتنے بھی قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، کس کی قرات ہے، کس کا اسٹائل ہے۔ یہ قرات حفظ کی ہے۔ حفظ کی قرات کس کی ہے؟ عاصم کی ہے۔ عاصم نے پڑھایا کس کو؟ عبد الرحمن سلمی نے عاصم کو پڑھایا۔ عبد الرحمن سلمہ کو ابی اسود دولی نے پڑھایا۔ ابی اسود دولی کو علی ابن ابی طالب نے پڑھایا۔ لاکھ فرقے بنا لو، لاکھ مفتی تیار کر لو، لاکھ مدرسے بنا لو، لیکن جو قرآن پڑھ رہے ہو وہ علی کا صدقہ ہے، وہ علی کا صدقہ ہے۔ اے لام یہ سے دشمنی کر سکتے ہو، حقیقت علی سے دشمنی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ جس قرآن کے تحت تم نے مدرسے بنائے ہیں، جس قرآن کے تحت تم نے طرح طرح کے ناظرے و حافظے تیار کیے ہیں، جس قرآن کے لیے تم نے کتابیں تیار کی ہے، وہ قرآن قرات کس کی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی۔ اور عزیزوں، عربی میں قرآن پڑھنے کا جو قانون ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب کا بنایا ہوا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے حضرت ابی اسود دولی نے کہا یا امیر المؤمنین، کوئی ترکی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی غیر عرب ہے، کوئی سنسکرت والا ہے، کوئی ہندی والا ہے، کوئی عبری والا ہے، اسے عربی کا قانون نہیں معلوم، آپ کچھ ایسا کر دیجئے تاکہ قرآن پڑھ سکے، صحیح سمجھ سکے۔ عزیزوں، حضرت امیر نے ابی اسود دولی سے کہا لکھو۔ آپ نے فرمایا جو آواز انسان کے لبوں کے درمیان سے نکلتی ہے یا اوپر جاتی ہے، یا وہ اشباع کی شکل میں ہوتی ہے، یا وہ نیچے جاتی ہے، یا آ کی آواز نکلتی ہے، یا اے کی آواز نکلتی ہے، یا او کی آواز نکلتی ہے، جو آ کی ہے وہ زبر ہے، جو اے ہے وہ زیر ہے، اور جو گول غنچے کی طرح نکلتی ہے وہ پیش ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا یاد رکھو، چاہے پوری عربی زبان کو کھنگال ڈالو، یاد رکھو عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، یا وہ نام و اسم ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، یا وہ فعل ہوگا۔ عزیزو، ابی اسود دولی نے مرتب کیا، علی نہ ہوتے تو قرآن کی ایک لائن بھی صحیح پڑھی نہ جاتی، بلکہ یہ کہوں علی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، اشعار موجود ہوتے، عزیزو فن شاعری و کتابت ہوتی، لیکن قرآن کی آیات نہ ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا
خدا کہتا ہے لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو اے محمد آپ کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عزیزو، جتنا ضروری رسول کے وجود کے لیے حضرت علی ہیں، اب ان دونوں موجود ہے بالضرورت کے لیے۔ فرمایا لولت فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو خلقت کا مقصد بیکار ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو آپ کی خلقت کی غایت اور ضرورت پوری نہ ہوتی، اور فاطمہ نہ ہوتی تو خلقت اور ضرورت خلقت کے بعد حقیقت خلقت مجسم نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وجود مصطفی کا عرفان ضروری ہے، وجود مرتضوی کا عرفان ضروری ہے، اسی مقدار میں وجود حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے کہ دو عظیم معرفتوں کے اوپر موکول کیا ہے معرفت حضرت فاطمہ زہرا، کہ فاطمہ زہرا کی معرفت ضروری ہے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور روایت ہے جس نے نہ جانے کتنے دن ہمارے اور آپ کے صرف کیے اور حقیقت ہم نہ پہنچ سکے۔ علی معرفتہا دارت قرون الاولی، فاطمہ زہرا کی معرفت کی بنیاد پر جو صدیاں گزری ہیں، اگر اس میں کچھ کامیابیاں ہیں، عظمتیں ہیں، تو وہ بھی معرفت فاطمہ زہرا کے وجود کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا وجود 3 جمادی الثانی یا 20 جمادی الثانی میں نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا وجود صدیوں میں نہیں ہے، تاریخوں میں نہیں ہے، لحظوں میں نہیں ہے، زمانوں میں نہیں ہے۔ جب سے خلقت ہے فاطمہ کا وجود ضروری ہے، جب سے مشیت ہے فاطمہ کا وجود ضروری ہے، جب سے ملائک ہیں فاطمہ کا وجود ضروری ہے، جب سے خلائق ہیں فاطمہ کا وجود ضروری ہے۔ اس کے آگے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام، ان دو بزرگوں کی حدیث ہے وہ عجیب ہے اور نبی سے منقول ہے، ما بعث اللہ نبیا الا وقد اقر بولایت فاطمہ، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے فاطمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ نہیں عزیزو، آپ غور نہیں کر رہے، فاطمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے، فاطمہ کسی صنف نسواں کا نام نہیں ہے، فاطمہ مسلک انبیاء کا نام ہے، فاطمہ ولایت انبیاء کا نام ہے، فاطمہ جس نے نبوت کو نبوت بنایا، امامت کو امامت بنایا، فاطمہ اس وجود کا نام ہے جو 2 نور الہی تھے، ایک نور کا نام علی تھا، دوسرے نور کا نام محمد تھا۔ ان 2 نوروں کو جس نے ملایا اور وجود امامت کو دیا، اسے فاطمہ زہرا صدیقہ علیہ السلام۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت اصل میں ظاہر اصولوں پر فاطمہ زہرا کو لوگوں نے سمجھا ہے، ابھی تو حقیقت فاطمہ زہرا تک پہنچنا ایک ضروری مسئلہ ہے۔ عزیزو، یہ 1400 سال گزر گئے، ہم نے صرف شہادت و ولادت منائی، فاطمہ زہرا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ بتائیے کہ اس وقت اسلام اگر زندہ ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے۔ خدا کے واسطے اس طرح بے رمق صلوات نہ پڑھا جائے، صلوات بلند بالا۔ اسلام کا وجود زندہ ہے کس کے وجود کے اوپر؟ امام، بولیے نا بھائی، اہل علم بیٹھے سے پوچھئے کہ ناخون کاٹنے سے لے کر، ناخون بدھ کو کیا کاٹا جائے گا، جمعرات کو کیا کاٹا جائے گا، جمعے کو کتنا کاٹا جائے گا،
کہاں سے شروع کیا جائے گا، کہاں سے ختم کیا جائے گا، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، ماہ رمضان میں اول صبح کون سی دعا پڑھی جائے گی، سحر کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی، افطار کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی، پہلی شب میں کیا پڑھا جائے گا، دوسری شب میں کیا پڑھا جائے گا، میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، کاندھا دیتے وقت کیا کہا جائے گا، ولایت علی کسے کہتے ہیں، دشمن علی کسے کہتے ہیں، کن پہ لعنت ہونی چاہیے، کن پہ درود ہونا چاہیے، کن کی نسلیں پاک ہیں، کن کی نسلوں میں ناپاکی ہے، کون صاحب ولادت طیب ہے، کون حلال زادے ہیں، کون غیر حلال زادے ہیں عزیزوں۔ اور غرض آسمان پہ کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، ہواؤں میں کیا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ امام جعفر صادق کے نام پر دین زندہ ہے، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم تم پر حجت ہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا، ہم تم پر حجت ہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے۔ یہ خود ایک بحث ہے، یہ گفتگو ہے کہ حجیت امام کسے کہتے ہیں، اور حجت کے اوپر اگر کوئی حجت ہو تو وہ کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حجت علی الحجج، حجتوں پہ جو حجت ہو، اس میں جا کے غور کیجئے گا، حجتوں پہ جو حجت ہو وہ کیا ہو سکتا ہے عزیزو؟ ہمارے دین کی حجت امام جعفر صادق ہیں، اور امام جعفر صادق کی حجت فاطمہ زہرا ہے عزیزو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا جو ہیں جب تجسم نور پروردگار میں آتی ہیں تو فرشتے عظمت کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور جب اپنے جمال نورانی کو اشراق کرتی ہیں تو جنت و سلسبیل و کوثر روشن ہو جاتی ہے۔ جب یہ وجود نور لاہوت میں آتا ہے تو حوروں کو نور ملتا ہے، یہ وجود جب نور ملکوت میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے، یہ وجود جب انبیاء کے پاس آتا ہے تو انہیں نبوت ملتی ہے، انہیں شریعت ملتی ہے، انہیں رسالت ملتی ہے، اور جب یہ وجود آغوش مصطفیٰ میں آتا ہے تو انہیں خاتمیت ملتی ہے۔ اور یہ وجود جب امیر المومنین کے پاس آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے لولا علی لما کفو اللہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ فضیلت زہرا نہیں ہے، یہ فضیلت علی ہے۔ فاطمہ وہ ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے کوئی فاطمہ کے برابر نہیں ہے۔ اب اگر علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی تو علی آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل۔ فاطمہ اس نور کا نام ہے جو علی کے پاس آئے تو ولایت بھی ملے، عصمت و فضیلت بھی۔ غور صلوات پڑھ دیں۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو لما کفو اللہ، فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں میزان عظمت فاطمہ کو بنایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ عزیزو اب ایک بات کہتا چلوں، ایسا کیوں ہے کہ کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کی ظاہری معرفت رکھنے والے فاطمہ زہرا کے در پر آگ و لکڑی لے کے جاتے ہیں، لیکن جو فاطمہ زہرا کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں، شیعہ سنی سب نے لکھا خرج رسول اللہ ذات غداتن، رسول خدا ایک صبح اپنے گھر سے باہر نکلے، آخذ بید فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا ایھا الناس من یعرفها فقد یعرفها ومن لم یعرفها انا اعرفها، جو میری بیٹی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتائے دیتا ہوں۔ اب یہ خود بحث ہے کہ جو میں کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا
یہ فاطمہ ہے، ہاذہ ابنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی ہے فاطمہ، یہ میری بیٹی ہے فاطمہ۔ اب وہ لوگ جو بڑے بڑے تمغے لیے پھر رہے ہیں کہ صاحب ہم تو دو برابر داماد رسول ہیں، اب ظاہر نور کی توہین نہیں کروں گا، صلوات پڑھ دیں محمد والے کہ ہمارے پاس رسول کی دو بیٹیاں ہیں، ان کو پڑھ کے پوچھنا چاہیے تھا جو آپ کہہ رہے ہیں ہاذہ ابنتی، بس یہی میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ بس کہہ کے آپ ہماری فضیلت کے خیرمن میں آگ لگا رہے ہیں۔ عزیزو، رسول کے سامنے کہنے کے لیے جرأت چاہیے، یہ تو مورخوں نے بعد میں افسانہ بنایا ہے۔ رسول کے سامنے ایک ہی بیٹی تھی جو فاطمہ زہرا تھی، اور عزیزو اس کو زبیدی نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی اللہ نے چند چیزیں ایسی آپ کو دی ہیں کہ مجھے بھی نہیں دیا، فرمایا اوتیتا سحرا مثلی، جیسا خسر تمہیں ملا مجھے نہیں ملا۔ آپ نے غور نہیں کیا، آج بھی رسول اللہ سسرال کا رونا رو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ جیسا خسر آپ کو ملا ویسا سحر و خسر مجھے بھی نہیں ملا۔ حضرت آپ کی سمجھ میں آیا رسول کسی کے خسر نہیں ہے، رسول سے کسی کی مساہرت نہیں ہے، رسول سے خدا کی کوئی اور نسبت نہیں ہے، یہ تو مورخین نے گڑھ لیا ہے۔ جس طرح کوئی کاتب ہو گیا، کوئی ماموں ہو گیا، کوئی خالو ہو گیا، ویسے ہی داماد بن گئے۔ وَإِلَّا داماد تو بس علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے صلوات پڑھتے محمد والی۔ یہ تو عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا لولا علی لما کفو اللہ، علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا۔ احتجاج طبرسی میں ہے کہ مولا علی نے 40 دلیل شورا میں دی، جہاں لوگ اپنی مرضی سے خلافت طے کر رہے تھے، علیہ السلام گئے ان میں سے فرمایا انشدکم، اس کو مناشدہ، قسم دلاؤ تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ مولا نے ان سب کو جمع کیا، فرمایا انشدکم باللہ، میں خدا کی قسم دلا رہا ہوں، حل فیکم غیری سحر رسول اللہ، تمہارے درمیان میرے علاوہ کوئی اور ہے جو داماد رسول ہو؟ کوئی اور ہے جو داماد رسول ہو؟ اور وہاں کون کون تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف تھے، کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص تھے، کون تھا؟ طلحہ تھے، کون تھا؟ زبیر تھے، کون تھا؟ علی تھے، اور کون تھے؟ عثمان ابن عفان تھے۔ اور مولانا کیا فرمایا؟ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میرے علاوہ تم میں کوئی داماد رسول ہے؟ سب نے کہا نہیں، آپ ہی ہیں۔ عزیزوں مسئلہ یہ نہیں ہے ہمیں کیا کنجوسی ہے کہ کوئی داماد رسول ہو، مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داری سے خلافت تک چڑھنے کا زینہ بنایا گیا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہر اس زینے کو اٹھا دیں جس پہ قدم ناپاک ہو اور خلافت تک جائے، چاہے وہ زوجیت ہو یا کہ وہ خالیت ہو یا کہ وہ مساہرت ہو۔ صلوات پڑھ دے صلوات پڑھ دے محمد۔ بھیا کیمرہ مین کون ہے؟ کتنا وقت ہوا؟ 40 منٹ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ منزل کی ایک صلوات حیدری وغیرہ پڑھیے۔ تو
اب ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر عالم ملکوت میں ہوں تو فرشتوں کے لیے نور لاہوت ہے، اگر عالم قضاء و قدر میں ہیں تو فرشتوں کے لیے قضاء الہی و مشیت پروردگار ہے۔ رسول کے پاس ہو تو دلیل خاتمیت و نبوت ہے، علی کے پاس ہو تو دلیل افضلیت و ولایت ہو، اور اگر اولاد زہرا کے پاس ہو تو دلیل امامت ہے۔ جملہ کہوں، اگر نور فاطمہ منتشر ہو تو شریعت و دین ہے، مجتمع ہو تو کوثر محمد مصطفیٰ۔ لہذا فرمایا کہ یہ نور فاطمہ ہے جو روح القدس کی شکل میں، روح مقدس کی شکل میں فاطمہ زہرا کے بچوں کے درمیان ہے۔ اور یاد رکھنا عزیزوں، فاطمہ زہرا نہ ہو تو امامت کا تصور باطل ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہو تو امامت کا تصور اصل قابل محال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصل وجود فاطمہ زہرا دلیل فضیلت حضرت امام حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس کو محدثین امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے۔ کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وَيَنزِلُ عیسیٰ علیہ السلام من سماء الرعب علی بیت المقدس۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے نزول فرمائیں گے بیت مقدس کے اوپر، اور جب وہاں سے اتریں گے تو ان کے پاس جو لباس ہوگا وہ سفید احرام کا لباس ہوگا۔ علی ظاہر وہ احرام ہے، میرے حساب سے وہ حضرت مہدی کی جانثاری میں کفن ہے۔ عزیزو نازل ہوں گے تو ان کے زلف مبارک سے اور دست و پائے مبارک سے جنت کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزوں صفیں لگی ہوئی ہیں۔ علی مقدسی یہ کہتے ہیں، روایت ہے رسول خدا سے، ابن شخیر سے، ابی نعیم حماد ابن ابی نعیم اصفہانی، بخاری سب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کے صف میں بیٹھ جائیں گے۔ حضرت مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ تشریف لے آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت مہدی فرمائیں گے تقدم یا ابن برۃ التقیہ، اے مقدس اور مبارک خاتون کے بیٹے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے انت ابنۃ فاطمہ ابن فاطمہ الزہرا صدیقۃ الطاہرہ، اگر میری ماں نیک ہے تو آپ کی ماں سید عالمیان ہے، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے تو حق تقدم آپ کو ہے۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فضیلت کا عنصر ہے جس نے اماموں کو سب سے افضل کیا ہے، یہ نور وجود فاطمہ زہرا ہے، جن پیشانیوں میں چمکا انہیں آدم سے افضل بنا گیا، نوح سے افضل بنا گیا، ابراہیم سے افضل بنا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا روحی التی بین جنبیا، میرے سینوں میں جو روح دھڑکتی ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، جتنی بعظمت روح محمد ہوگی اتنی ہی بعظمت وہ شخصیت ہوگی۔ چونکہ اماموں میں روح زہرا دوڑتی ہے، وہ روح محمد ہے، لہذا تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ایک سالہ بات پڑھ دے۔ یہ فاطمہ زہرا معرفت حقیقی۔ واقعاً علماء فقہاء مجتہدین ان کی کیا حیثیت ہے، ائمہ طاہرین علماء یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ کل عرض کروں گا، چونکہ 9 ناموں سے ایک دن گفتگو کروں گا، دوسرے دن خطبے سے، تیسرے دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ملہمات اور ان کے مکاشفات اور ان کے عالم ملکوت میں ان کی خدمات اور ان کے عوامل اور ان کے جلال و جمال سے گفتگو کروں گا۔ وہ البتہ منصر آپ کی سماعت پہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔
تو یہ ہے فاطمہ زہرا کا وجود کہ ہر ذی عقل و ذی شعور کی خواہش ہے کہ فاطمہ زہرا کو پہچان معرفت واقعی، معرفت حقیقی. جیسے ایک چمکتا ہوا شیشہ یا ہیرا آپ کے ہاتھ لگے تو اب ذہن انسان جو ہے وہ تجسس میں مبتلا ہوتا ہے، یہ چمک کیوں رہا ہے، یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا ہے، اس میں اتنی چمک کیں. اب تلاش کرتے 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 کسی جوہری کے پاس سے اگر گزر گیا تو اس نے بتا دیا کہ میاں یہ شیشہ نہیں ہے، یہ ہیرا ہے. بس شیعوں کی یہی مثال ہے، شیعوں کی یہی مثال ہے کہ اس چمکتی ہوئی چیز کو محمد جیسے جوہری کے پاس پیش کیا، علی جیسے جوہری کے پاس پیش کیا، امام جعفر صادق جیسے جوہری کے پاس پیش کیا تو انہوں نے بتایا یہ دکھنے میں چمکدار ہے لیکن یہ شیشہ نہیں ہے، یہ در ملکوت ہے. اور جسے یہ ماہر اساتذہ نہیں ملے وہ آج تک پریشان ہے کہ یہ چمک تو رہا ہے. اب کیا عرض کروں، بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم گزارش کرتے تھے فاطمہ زہرا سے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، اور فاطمہ جب آتی تھی کننا نفتقد، ہم ڈھونڈ لیا کرتے تھے فاطمہ زہرا کے چہرے کے روشنی اور نور سے اپنی سوئی، کھوئی ہوئی سوئی، اپنی کھوئی ہوئی سوئیاں فاطمہ کے چہرے سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے. اہل علم ہے توحید کو یہ سوئی کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا فاطمہ کے چہرے سے سوئی تو تلاش کیا، یہ سوئی نصیب نہ ہو. ایک ساتھ آواز بڑھے فاطمہ کے چہرے سے آپ نے سوئی تو تلاش کر لی لیکن توحید و معرفت تلاش نہ کیے. اور صلوات پڑھ دے محمد. بس فاطمہ زہرا میں جتنی میری توان ہے حقیر ہوں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بھی آمادہ رہیں سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، تاکہ یہ بات آئندہ ہر فاطمیہ آپ کا ایک مسئلہ آپ کا حل ہونا چاہیے، ایک حجاب آپ کی نظروں سے ہٹنا چاہیے تاکہ نور معرفت فاطمہ سے انسان قریب ہو سکے. فاطمہ زہرا کے لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ تو میں وہاں پہنچا ہی نہیں، تو اتنا سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک. یہ کل عرض کروں گا کہ مقام عند اللہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک کا مطلب کیا ہے. وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہدیہ ہیں کہ جس نے نبوت کو بقا عنایت کر دی. فاطمہ زہرا وہ تحفہ ہے پروردگار عالم کا کہ جس کے ملنے کے بعد رسول خدا کو کوئی بھی گھبراہٹ، تشویش و اضطراب باقی نہ رہا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ باقی اور شیوخ موجود ہیں اسلام میں لیکن ان کی اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ قابل توجہ لوگ ہیں، نہ ان کے مزارات ہیں، نہ ان کے زندہ بچے ہیں، اور اگر ہوں گے بھی تو تاریخ خانے میں گم ہوں گے. لیکن فاطمہ زہرا کے آثار اگر دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے آثار کربلا میں دیکھو، کاظمین میں دیکھو، خراسان میں دیکھو، بقیع میں دیکھو، جہاں دیکھو گے وہاں نور فاطمہ زہرا. اور عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے کہ شیوخ کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے سعودی عرب کا حاکم ہو سکتا ہے اردن کا حاکم ہو سکتا ہے قطر کا حاکم ہو، لیکن شراب کے پیالے تو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نامحرموں کے سامنے رقص تو کروا سکتے ہیں.
میں آج کی بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ آیا تھا تو قطر کے امیر نے اور دیگر عمرا نے اپنی بیٹیوں کو ننگے سر پیش کیا تھا۔ وجہ یہ ہے سفید کپڑا پہننے سے ماہیت بدلتی نہیں، یہ اسی یزید پلید کی اولاد ہے جس کے لیے حضرت عباس نے کہا تھا کہاں ناچنے والوں کی اولاد اور کہاں فاطمہ زہرا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اور عزیزو آج دنیا میں جن کا ڈنکا بج رہا ہے، میں نہیں کہتا غیر معمولی لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، لیکن ان کی رگوں میں زہرا کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان سے اسرائیل بھی ڈر رہا ہے، امریکہ بھی ڈر رہا ہے، اور تینوں سید ہے۔ ایک سید نصر اللہ ہے، ایک سید خامنئی ہے، ایک سید سیستانی ہے۔ عزیزو دنیا سمجھ گئی کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقاؤں کا حال کیا؟ جب غلاموں کی یہ عظمت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ یہ کوثر فاطمہ زہرا کی جھلک ہے دنیا کے اندر، جس نے بتایا کہ پنجہ باطل کو مروڑنے کے لیے اسلحوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پنجہ باطل کو مروڑنے کے لیے ماں کے پاک خون کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کے حلال لقمے کی ضرورت ہوتی ہے، خاندان کے پاک لقمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ جو قرآن نے کہا تھا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آج 12 دن کی جنگ میں یہ بتا دیا کہ فاطمہ کے خون کا ایک حصہ ان رگوں میں دوڑ رہا تھا، اسرائیل کو دھول چٹا دی۔ جس دن فاطمہ کا بیٹا پردہ غیب سے آئے گا، جس دن فاطمہ زہرا کا بیٹا پردہ غیب سے آئے گا تو صنم بھی ہو اللہ احد کہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ جب ہم سب پر واجب ہے فاطمہ زہرا کی مظلومیت لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت ہو گئے، رواداری بہت ہو گئے، اب شرعی واجب ہے کہ الفاظ مناسب ہوں لیکن پہنچائیں مظلومیت فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا کی مظلومیت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک اشارہ کروں وہ مجلس تمام کر دوں۔ دیکھیں فاطمہ زہرا ماں ہے سادات کی، فاطمہ زہرا ماں ہے شیعوں کی۔ جو سادات کرام ہیں ان کا نسبی رشتہ ہے، اور جو مومنین کرام ہیں ان کا دینی رشتہ ہے۔ روایتوں میں انا وعلی اب وہذہ الامہ، میں، رسول خدا فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ، فاطمہ اس امت کی ماں ہے، اس امت کی ماں ہے۔ جب ام ابیہا ہیں، ہر مومن کی ماں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا سے اٹھتا ہے، حشر کے دن آواز بلند کی جاتی ہے عالم بالا و ملکوت میں، اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ عظمت آپ دیکھیں، اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ کہتے ہیں فاطمہ زہرا آگے بڑھتی ہیں سلام اللہ علیہ، فرماتی ہیں یہ میرے شیعوں کا بچہ ہے، میں اس بچے کی کفالت کروں گا۔ اور فاطمہ زہرا کا نام ہی فاطمہ اس لیے ہے کہ فطمت ذریتہا وفطمت شیعتہا من النار، اپنی ذریت کو آتش جہنم سے بچائیں اور اپنے شیعوں کو بھی آتش جہنم سے بچائیں۔ یہ کام سے ماں ہی کر سکتے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ تکیے کے نیچے ایک رقعہ تھا، ایک کاغذ کا پردہ تھا جس پہ بی بی نے اپنی وصیتیں لکھی تھی۔ ان میں سے بہت سی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ علی بلغ
اولادی السلام الی یوم القیامہ، علی میرے بچوں کو میرا سلام کہنا۔ سلام کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ یہ ماں اپنی مظلومیت کا پیغام دے رہی ہے، یہ شہزادی اپنی مظلومیت کا پیغام دے رہی ہیں، اے میرے شیعوں، اے میرے بچوں، اپنی ماں کی مظلومیت کو فراموش نہ کرنا۔ اے میرے بچوں، اور عزیزو یاد رکھیے کہ فاطمہ زہرا کی مصیبت عاشورہ سے بڑھ کر، لہذا آنسو بہائیے، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا ہمارے رونے سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے آنسو جو ہے پاک بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے لیے مرہم بن جاتے ہیں۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بزرگ تو خوب روتے ہیں ماشاءاللہ، میں جوانوں سے ایسے رو جیسے حسن و حسین روئے، ایسے رو جیسے امیر المومنین رویا کرتے ہیں۔ عزیزو شرم و حیا کیا کرنا، وہ کیا شرم کرے جس کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا ہو، جس کی ماں کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا ہو۔ وہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آواز دیتی ہے، ہائے بابا آپ کی بیٹی کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ نہیں عزیزو، اسے رونا نہیں کہتے، اسے رونا نہیں کہتے، حق ادا کیجئے۔ فاطمہ زہرا ہے جو آپ کی شفاعت کریں گی، فاطمہ زہرا ہے جو آپ کی شفاعت کریں گی۔ عزیزو ایک جملہ کہوں، سب غیرت دار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ غیرت دار ہیں، بھرے مجمع میں کوئی آپ کی ماں کو تازیانے نہیں مار سکتا، آپ کی غیرت جواب دے جائے گی، ساری مصلحتوں کو کنارے رکھ دیں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا سے ایک جملہ کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ تضافرت الامت علی حزمها، ساری امت نے مل کر میری زہرا کو مٹایا ہے، ساری امت نے مل کے میری زہرا کو مٹایا ہے۔ عزیزوں عام طور سے ماں کے مرنے کے بعد بچے تو 4 سال 5 سال کے بعد ماں کا غم بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک تازہ رہتے ہیں۔ امام حسن کی عمر جو ہے 43 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ مغیرہ بیٹھا ہوا ہے، انفس بیٹھا ہوا ہے، مغیرہ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، امام حسن زمین پر بیٹھ گئے، سارا مجمع قریب آ گیا، مولا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمائے وہی انفس تھا جس نے میری ماں کو تلوار کے ہتھے سے اتنا مارا کہ میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ میں سارے مجمع سے ایک بار گزارش کروں گا، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کے لیے نام زہرا اسم اعظم ہے۔ حضرت امام محمد باقر بہت بیمار تھے، انہوں نے حضرت جعفر صادق سے فرمایا بیٹا پانی لے آؤ، امام علیہ السلام پانی لائے، پانی پر 3 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ دم کیا اور پی لیا، بخار اتر گیا۔ سارا مجمع 3 بار جتنی طاقت ہے یا فاطمہ، نہیں عزیز یہ مجمع کی آواز نہیں ہے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ کیسے سب نے مل کے زہرا کو مارا، علی علیہ السلام
اپنی گلی میں تھے. حال یہ تھا انفس نے عزیز و خالد بن ولید نے خنجر علی کے گلے پہ رکھا ہوا تھا. ملعون دوم تلوار علی کے پہلو پہ رکھی ہوئی تھی. لوگ علی کو کھینچ کر لیے جا رہے تھے. روایت کہتی ہے حسن حسین سلام اللہ علیہما اپنے بابا کے پاؤں تھامے ہوئے ہیں. میرے بابا کو قتل نہ کرو, ہمارے بابا کو نہ مارو. عزیزو تصور کرو کہ اس وقت آپ رہے ہوں گے. عزیزو حضرت زہرا کی آنکھ کھلی, پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ اے بی بی علی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں. عزیزو علی اٹھی, زہرا اٹھی, پیر زمین پر خط دے رہے تھے, چلا نہیں جا رہا تھا. لیکن زہرا اس مجمع تک پہنچی. کیا دیکھا؟ علی مظلوم ہے. سارا مدینہ علی کو کھینچے لے جا رہا ہے. یا صاحب الزمان حضرت زہرا نے علی کے کمر کے پٹکے پہ ہاتھ ڈال دیا. علی جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ملعون نے اشارہ کیا قنفذ تو دیکھ رہا ہے. بقنفذ نے کوڑے مارنے شروع کیے. حضرت زہرا کے بازو ٹوٹے. اس کے بعد مغیرہ سے کہا ایک جملہ ضرور. عزیزو پرانے زمانے میں تلوار کا جو ہتھا ہوتا تھا اس میں لوہا ہوتا تھا یا کسی جانور کا دانت ہوتا تھا. ملعون قنفذ نے لوہے کے ہتھے سے, تلوار کے ہتھے سے جال یضرب علی ضلعہا زہرا کی پسلیوں پر ضربیں لگانے شروع کی. زہرا چیخی اے علی, زہرا مجبور. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا. روایتوں میں جب دعا کرو تو ہاتھ آسمان کی جانب بلند کرو. آج اس مجلس سے یہ سیکھ لیجئے کہ دعا ایسے مانگی جاتی ہے. ہاتھوں کو مولا فرما, چھٹے امام فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمان پر ہے. یہ مجلس فاطمیہ ہے, خالی ہاتھ نہ جانا. خدا زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم بیماروں کو شفا کرم فرما. بلند آواز سے کہیے گا خدا فاطمہ زہرا کی اجڑی ہوئی مزار کو آباد فرما. دشمنان فاطمہ زہرا کو ذلیل و خوار فرما. پالنے والے فرزند حضرت زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس لائق بنا کہ فاطمہ زہرا کی گمشدہ قبر کی زیارت کر سکے. خدا بحق محمد و آل محمد فاطمہ زہرا نے یہ کہا تھا علی انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے دربار میں جھٹلایا, جنہوں نے میرے بچے محسن کو شہید کیا. خدا فاطمہ زہرا کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہ والے جتنے لوگ حاضر ہیں ہماری آنکھوں کو غم فاطمہ زہرا میں جاری فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری بستی پر رحمت خاص نازل فرما. اور آخری دعا خدا بحق محمد و آل محمد فاطمہ زہرا کا انتقام لینے کے لیے ہمیں امام زمانہ کے ساتھ قرار دے. علماء اعلام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما. خدا آفات بلیات آہات مشکلات کسل مندی یا تماد بازار یا بازار کے اندر کساد ہے, مال پریشان ہے, پالنے والے بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و سر المستودع فیہا اس مجلس میں آنے والوں کی حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. یا زہرا
برائے نبی اولی و مطول برائے دریان باب رسول و سجاد واقف شہ اولیاء و جعفر و قاسم برائے رضا برائے تقی و نقی و حسن برائے ظہور امام زمن پڑھو سورہ فاتحہ بعد درود یا کلو کو سب سے رب السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء الأعظمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الطائب الفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا ليث النفوس أيها المدفون يا بدوس، السلام عليك سلطان العرب والعجم مولانا أبو الحسن يا مولانا علي بن موسى الروان، السلام عليك وعلى آبائك السلام